جی اب ہم بات کریں گے ایک ایسے عالمی صحت کے خطرے کی جسے منکی پاکس کہا جا رہا ہے۔ یہ بیماری پہلے افریقہ تک محدود تھی، لیکن 2022 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور 2024 تک عالمی سطح پر ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ وائرس ایک سے دوسرے انسان میں جلد یا پھر سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اور اگر میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں اس وائرس کے کیسز جو ہے اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ منکی پاکس کے ابھی تک 21 کیس ایسے ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو یہ رپورٹ ہوئے ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہے جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے ان پیشنٹس کی۔ آج ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کی بات کریں گے، اس کے سمپٹمز کیا ہے، ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں اس کے جو چیلنجز ہیں وہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کس حد تک اس وائرس سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق نگران وزیر صحت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں منکی پاکس کے حوالے سے کچھ خوف بھی ہے کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے، وائرل ہے اور کس طرح مختلف ہے یہ باقی وائرل بیماریوں سے۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہ منکی پاکس کا جو وائرس ہے یہ بیسکلی ہے کیا؟ بہت شکریہ جی۔ یہ وائرس ہے جو آرتھو پاکس وائرس کی جو فیملی ہے اس میں سے ہے، جس میں پہلے اسمال پاکس بھی تھی، اور اس کو پاکس وائریڈی کہتے ہیں۔ اور یہ وائرس بیسیکلی تو جو پرائمری اس کا ہوسٹ ہے وہ اینیملز ہیں، زونوٹک وائرس ہے۔ اور اینیملز کو جب آپ ہینڈل کرتے ہیں ہر قسم کے اینیمل کو، تو اس سے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے کلوز کنٹیکٹ سے، اور خاص کر جب ہمارے ملک میں کوئی ہائیجین کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہے، خاص کر جو اینیمل ہینڈلرز ہیں جو سلاٹر کرتے ہیں انہوں نے ہارڈلی کبھی گلوز بھی پہنے میں نے نہیں دیکھا ان کو، نہ وہ ماسک پہنتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وائرس ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک سے دوسرے جانور سے انسان کو، پھر انسان سے انسان ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ یہ سوئچ ہوتی ہے فرام اینیمل ٹو ہیومن سوئچ۔ تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ روکا جائے، اس سٹیج پہ لائسنس کیا جائے سلاٹر ہاؤسز کو، جو منڈیاں ہیں معاشی منڈیاں ہیں ان کو لائسنس کیا جائے، اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اباؤٹ سیلف ہائیجین۔ اور کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں، اور بھی بہت بیماریاں اسی طرح اینیمل سے سوئچ ہو کے ہیومنز میں آتی ہیں، جیسے کووڈ-19 تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چمگادڑوں کے فارم سے ہوئی، اور پھر اس چائنا میں ووہان میں جو کیسز رپورٹ ہوئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اگریسو ہیں، ایشو بیسڈ ہیں۔ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جب یہ کیسز ختم ہوں گے یا انفارچونیٹلی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر آپ بھی بھول جائیں گے، ہم بھی بھول جائیں گے، پورے گورنمنٹ تو ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ تو میں یہی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنے والی تھی کہ لاہور، صرف لاہور کی میں اگر بات کروں تو لاہور کی حد تک ابھی تک 21 کیسز ایسے ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے کہ صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حکومت کو اس حوالے سے پھر کوئی ہیلتھ ایمرجنسی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک پبلک ہیلتھ کا اصول بتا دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس قسم کا ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کا یوزلی 8 سے 10 کیسز معاشرے میں ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے۔ یہ اچھی جہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم فعال ہے، بہت ادھر کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ تو اس سے زیادہ ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ جب جنرل پریکٹیشنر کے پاس، جی پی کے پاس جاتے بھی ہیں یہ کیسز، تو وہ ان کو ڈائگنوز کر پاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس سہولت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس یہ ایجوکیشن ہے، نہ ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اب آپ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے جو وہ دیکھ رہے ہوں گے، شاید ان کو کچھ آگاہی ہو، ان کو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا ارلی ڈائگنوسس کرنا ہے۔ اور ڈائگنوسس جیسے ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سارے 21 کیسز جو ہیں یہ لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے، کوئی امپورٹڈ ٹرانسمیشن نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینیمل سے سوئچ ہوئی ہوگی ٹو ہیومنز۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قصاب ہو، کوئی جانور بیچنے والا بندہ ہو، مویشی بانچنے، تو اس کی پوری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پوری ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے کہ یہ کہاں سے سوئچ ہوئی ہے۔ تو وہ ایزیلی ہو سکتی ہے، اس کو ہم ویجیلنس کہتے ہیں، کہ جتنی ہم ویجیلنس کر سکتے ہیں، تاکہ نہیں تو اور ہوتے رہیں گے رپورٹ، اور وہاں پہ اس کو پلگ کرنا چاہیے کہ اینیمل سے سوئچ نہ ہو، کیونکہ یہ ہوتی اس طرح نہیں ہے، سانس سے نہیں ہوتی، جنرلی کلوز کانٹیکٹ سے ہوتی ہے۔ جب اس کی پیشاب پخانہ یا اس کے پسینے کو یا اس کی کھال کو آپ ہینڈل کرتے ہیں، یا آپ جب اس کا خون بہاتے ہیں اس کے آپ کے نیکڈ ہاتھوں کے ساتھ، یہ ٹرانسمٹ آپ میں ہوتی ہے۔ اور اس کی اور کمپلیکیٹڈ چیز یہ ہے کہ 3 سے 21 دن لگتے ہیں اس کی علامات آتے ہوئے، لیکن اس دوران آپ پھیلاتے جائیں گے لوگوں کو۔ تو وہ علامات بھی ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا بتائیے گا۔
دیکھیں علامات تو اس کی شروع پہ وہی ہیں جو کسی بھی وائرل انفیکشن کی ہوتی ہیں کہ نزلہ، زکام، گلا خراش، بخار، اور لیکن بعد میں کچھ دنوں بعد جب یہ علامات ہوتی ہیں دوسرے، تیسرے، چوتھے دن ایک داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، دھبے پڑنے ہو جاتے ہیں جسم پہ، جو کسی حد تک جن میں خارش بھی ہوتی ہے اور کسی حد تک ان میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جو اس کو سب سے میجر کمپلیکیشن ہے جو ڈرائیو کرتی ہے موٹیلٹی، یعنی کہ جیسے 2 انفارچونیٹلی جانیں بھی چلی گئیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہے کہ ایک جان بھی ایسا ہے جیسے انسانیت چلی گئی، تو ہمیں ایک ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اور کسی کی جان نہ جائے، اور اس کو جلدی تشخیص کرنا چاہیے جلدی۔ اور جیسے ابھی آپ کی انٹرو میں بھی بتایا گیا کہ جائنیز کمپنی ہے، جب یہ آج سے 5 سال پہلے جب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا وائس چانسلر تھا تو ہم نے یہ امپورٹ کی تھی ویکسین، تو کیونکہ ابھی دیکھیں ان کا پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کتنی بڑھے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 21 مریض سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے جو کہ ایکٹیو کیسز اس وقت ہو سکتے ہیں، اور پھر لوکل ٹرانسمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ پھر اس کی تشخیص کس طریقے سے ممکن ہے، اور کیا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس ادویات کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا جو اس کی مؤثر ویکسین ہے وہ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس موجود ہے؟ دیکھیں ویکسین تو ہوگی جو ایکسپوزڈ ہیں لوگ، جیسے اس میں 2 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی افیکٹ ہو گئے 2، تو اس لیے ان کو تو ویکسین کرنی چاہیے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ویکسین جلد از جلد ڈریپ میں نہیں رجسٹرڈ، یہ وہی ویکسین ہے جو ہم اسمال پاکس جس سے ایریڈیکیٹ ہوا تھا، تو یہ اب کوئی بناتا نہیں ہے، لیکن جوائنیز کمپنی ہے یورپ کی، وہ اس کو بناتی بھی ہے، دیتی بھی ہے، اور ہم نے منگوائی بھی تھی جو اب ایکسپائر ہو گئی ہوگی، تو اس لیے اس کو فوری طور پہ ایز این ایمرجنسی اس کو امپورٹ کرنا چاہیے، اور NIH میں وہ ہونی چاہیے، لاہور میں ہونی چاہیے، اور اس کو خاص کر جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو ایکسپوزڈ ہیں ان کو ضرور لگانی چاہیے۔ اور دوسرا اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کی جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، ایک ہی ٹیکوور ہے، وہ بھی پاکستان میں نہ رجسٹرڈ ہے نہ ملتی ہے، اس کی IV بھی ہے انفیوژن کی فارم میں، اور اورل ٹیبلٹس بھی ہیں، تو اس لیے ابھی پاکستان میں تو میجر آپ یہی کر سکتے ہیں کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان کا سانس ختم ہوتا ہے، جب پھیپھڑے انوالو ہو جاتے ہیں تو وینٹیلیٹ کر دیں گے، ان کو آکسیجن دیں گے، یہی چیز ہے۔ لیکن یہ دوائیں جیسے میں نے کہا یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے کہ مونکی پاکس نے سر اٹھایا پاکستان میں، وی آر ویری ولنریبل، اور ہماری ولنریبلٹی کی مسئلہ یہ ہے کہ اینیمل ہیلتھ نہیں ہماری فعال، اور ہمیں اس کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے، اور خاص کر جو ہینڈلرز ہیں جو کسائی ہیں یا جو آڑتیں لگا کے بکر منڈی میں بیٹھے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو آپ کا پروگرام دیکھ لیں گے تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، ورنہ ان کو تو کوئی بتانے جاتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس ہونا بڑا ضروری ہے اس کا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیلتھ کو لائسنس کیا ہے کہ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکتا وداؤٹ لائسنس، اسی طرح کوئی ذبح خانہ نہ بنا سکے، کوئی بیچ نہ سکے جانور، کوئی جانور جب تک ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ نہ ہو ٹریننگ کا، اس پہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ خطرے والی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا دانیال ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ دانیال آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میو ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا کہ ایک سینٹر باقاعدہ بنا دیا گیا ہے، 21 مریض ابھی تک سامنے آئے لاہور میں، اوور آل سچویشن آپ نے کیا دیکھی ہے؟ دیکھیں میک میو اسپتال کے اندر ایک سینٹر جو ہے وہ بنایا نہیں گیا تھا، گورنمنٹ نے جو سینٹر بنایا تھا وہ لاہور جنرل اسپتال کو بنایا تھا، اس کا فوکل ہاسپٹل بنایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب مریض رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو اسپتالوں کے بیچ بھی ایک رفٹ شروع ہو جاتی ہے، تو جنرل ہاسپٹل نے جو مریضوں کو ہے وہ بھی لینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جب کنفرم مریض ہوں گے ہم تب ہی لیں گے، ہم سسپیکٹڈ پیشنٹس کو نہیں لیں گے، اور لاہور کے باقی سارے ہاسپٹلز میں بھی یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے آٹومیٹکلی وہ پیشنٹس ریفر کرنا شروع کر دیے میو اسپتال کے اندر۔ میو اسپتال چونکہ لاہور کا پنجاب کا ایک بڑا اسپتال ہے، اسی لیے اب بہت سارے مریض جو ہیں وہ وہیں پر رپورٹ ہوئے۔ یہ 21 مریض جو رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے 3 ایسے ہیں جو کہ جان سے چلے گئے، ان کو دیگر بیماریاں بھی تھیں، کچھ ڈائبٹیز کا شکار تھے، ہائپر ٹینشن کا شکار تھے، مگر مینلی جو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے ان کی ڈیتھ مونکی پاکس کی وجہ سے ہی رپورٹ ہوئی، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی کہا کہ ایک بھی جان چلے جانا جو ہے وہ انسانی جان چلے جانا، ایک بھی جان چلے جانا بڑا ایک افسوسناک، بالکل افسوسناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ دانیال بتا بھی رہے ہیں کہ اب جانے بھی جا رہی ہیں، تو پھر تو یہاں پر حکومت کو اب یہ بھی سوچنا ہے کہ آئسولیشن سینٹرز ہمارے پاس کتنے ہیں، پھر ساتھ میں جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اس کا بھی ایک لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے اب تو۔ ایبسلیوٹلی میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان اینی کیس ہونا چاہیے، مونکی پاکس نہیں تو کوئی کووڈ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اور انفلوئنزا کی ابھی بڑی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو یہ تو دیکھیں
آپ کو تب نہیں بنانا چاہیے جب کوئی ایسی آفت آ جائے. یہ تو ایک پرماننٹ بنا ہونا چاہیے ویجیلنس سینٹر. اس کا ویجیلنس اسی وقت ہاٹ اسپاٹ الرٹ ہو اسی وقت. اور آج کل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں رہ گئی. بہت ایزیلی اے آئی کے ذریعے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں رسک فیکٹرز. اور ہائی رسک وہی لوگ ہیں جو جانوروں کو ہینڈل کرتے ہیں, جو آپ کے زو میں کام کر رہے ہیں اس وقت لاہور زو میں. یہ تو اب تحقیق ہونی چاہیے نا پوری کہ کہاں پہ یہ ہوا, کیسے ہوا, تاکہ وی شوڈ لرن اے لیسن اینڈ اپ اسکیل دی کیپیسٹی آف دیز ورکرز. کیونکہ مسئلہ یہی ہوگا کہ یہ بار بار ہوگا انفارچونیٹلی. لیکن کوئی دیکھیں ہماری پالیسی جو ہیں اگریسو ہیں, پروگریسو نہیں ہیں. ہم صرف اگریشن ہمیں تب آتا ہے جب ویسے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے, آپ کلوز کانٹیکٹ کی بات کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ, جو ہینڈلرز ہیں ان کو روکنا آپ نہیں سمجھتے بہت مشکل ہے اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی؟ میں سمجھتا ہوں روکنا بالکل نہیں چاہیے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آفٹر آل وہ غریب لوگ ہیں, ان کی نوکریوں کے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, تو وہ کریں لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے کریں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا میں وہ دے آر پروٹیکٹڈ. ایس او پیز بنا دیے جائیں, جی ایس او پیز بنا دیے جائیں اور ان کو ان ایس او پیز پہ ٹریننگ کی جائے اور سال بعد دوبارہ ٹریننگ کی جائے, پھر کی جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. جو کوئی ذبح خانہ میں کام نہ کر سکے وداؤٹ دیٹ سرٹیفکیشن وچ شوڈ بی ویلڈ فار 1 ایئر, تاکہ 1 سال میں پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں. اور اس میں صرف مونکی پاکس سے نہیں بچیں گے, اینتھریکس اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. دیکھیں ہماری تو دین ہمارا الحمدللہ ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آدھا ایمان ہی آپ کا وہ اگر آدھا ایمان ہماری زندگیوں میں آ جائے, چاہے ہم کچھ بھی ہیں, تو وہ پھر بہت ساری بیماریاں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک تو ایس او پیز ہونے چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, تبھی آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ کی بیس ٹھیک ہو جائے گی تو پھر آگے چیزیں گریجولی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. پلس ویکسین امپورٹ ہونی چاہیے. اوکے جی, ویکسین بھی امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. دانیال, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.